الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ جل جلالہ والہ نے تمام تر کامیابیاں ہر زمانے کے اندر، ہر وقت کے اندر، ہر گھڑی، ہر لمحہ وہ دین کے اندر رکھی۔ کس کے اندر رکھی؟ دین زندگیوں کے اندر ہوگا انسان کامیاب ہوگا، دین زندگیوں کے اندر نہیں ہوگا تمام تر دولتیں، تمام تر بادشاہتیں، تمام تر حکومتیں، تمام تر عزتوں کے باوجود انسان ذلیل و رسوا ہو سکتا ہے۔ کوئی حکومت اسے عزت نہیں دلا سکتی، کوئی بادشاہت اسے عزت نہیں دلا سکتی، کوئی دولت اسے عزت نہیں دلا سکتی، کوئی شہرت اسے عزت نہیں دلا سکتی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، نہ دنیا میں۔ یہ ذلیل و رسوا ہی ہوتا ہے انسان۔ کب ہوتا ہے؟ جب دین کس میں نہیں ہوتا؟ زندگی میں نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا بارہا کر کے دکھایا اور قیامت تک ایسا ہی کرتے رہیں گے۔ فرعون کو اللہ تعالی نے بادشاہت دی تھی، مال دیا تھا، دولت دی تھی، حکومت دی تھی، فوج دی تھی، لیکن ایک چیز دین نہیں ملا تو اپنے تمام لشکر کے ساتھ پانی میں غرق ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں حالات تھے، پریشانیاں تھے، قتل ہو رہے تھے، مارے جا رہے تھے، بچے ذبح ہو رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن کیا سب کو ایک بات پر متفق کر دیا کہ نماز کو نہیں چھوڑیں گے، دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالی نے اس دین کی، اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کی برکت سے انہیں کامیاب کر کے دکھا دیا۔ اللہ تعالی برکت عطا کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کی برکت سے کیا کر دیا؟ انہیں کامیاب۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کی برکت سے انہیں کامیاب کر دیا۔ ایسے ہی ایک مرتبہ نہیں، بارہا ہوا۔ انبیاء علیہ السلام بغیر کسی سبب، انبیاء علیہ السلام بغیر کسی دولت، انبیاء علیہ السلام بغیر کسی دنیائی وسائل کے بغیر آیا کرتے تھے، آ کر محنت کیا کرتے تھے اپنی قوم کے اوپر، اور جو جس نقشے میں ہوا کرتی تھی اس نقشے سے نکال کر اسے دین کی طرف لایا کرتے تھے۔ اسے کس کی طرف لایا کرتے تھے؟ اسے دین۔ اور میرے محترم دوستوں بزرگوں، دین صرف دعائیں مانگنے سے نہیں آتا۔ دین کس سے نہیں آتا؟ ہم سوچیں کہ بیٹھ کر دعا مانگیں گے زندگی میں دین آ جائے گا، ہم سوچیں کہ خیر کے کام میں گھر بیٹھا پیسہ خرچ کر دیں گے دین آ جائے گا۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، افسوس اس بات کا ہے، افسوس کس کا ہے؟ اس بات کا ہے کہ مسلمان محنت کرتا ہے دنیا کے اوپر، دنیا کما کر خرچ کرتا ہے دین کے اوپر۔ محنت کس کے اوپر کر رہا؟ دنیا کے اوپر، اور دنیا کما کر وہ اس میں تھوڑا سا خرچ کر دیا دین کے اوپر، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں دین کی خدمت کر رہا ہوں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں مال کا خرچ، سمجھ میں آ رہی؟ اردو سمجھتے ہیں نا سب؟ جی جی، کوئی بات سمجھ میں؟ ہمارا حضرت فرماتے ہیں کہ مال کا خرچ کرنا یہ مسلمان کی تو مدد ہو سکتی ہے مگر اسلام کی مدد نہیں ہو سکتی۔ ہماری جماعت آئی، آپ نے کھانا کھلا دیا بنا کر، یہ اس کی خدمت ہے مسلمان کی، لیکن اسلام کی خدمت نہیں، کھانا کھلانا نہیں، اسلام کی خدمت گھر دینا نہیں، اسلام کی خدمت پانی پلا دینا نہیں، اسلام کی خدمت اچھا سے اچھا اکرام کر دینا نہیں۔ اسلام کی خدمت تو یہ ہے
کہ اپنی جان سے ایک ایک نکل کر نمازی کو نمازی بنایا جائے اور بے روزے داروں کو روزے دار بنایا جائے، جن کو کلمہ نہیں ہے ان کو کلمہ یاد کرایا جائے. یہ اسلام کی خدمت ہے. سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ یہ دین آئے گا زندگی میں جب ہم اس دین کی محنت کریں. صحابہ رضی اللہ مجمعین نے اس دین کے واسطے تکالیفیں اٹھائی تھی. صحابہ رضی اللہ مجمعین نے اس دین کے واسطے مشقتیں اٹھائی تھی. جو تکلیفیں ہم دنیا کے واسطے اٹھا رہے ہیں، جو مشقتیں ہم اس کے واسطے اٹھا رہے ہیں، دیکھو میرے محترم دوستو، 3 چیزیں ہوتی ہیں. کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اچھی طرح سمجھ رہے نا بلا تکلف بالکل. 3 چیزیں ہوتی ہیں. کتنی چیزیں؟ حضرت جی فرمایا کرتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ 3 چیزیں جس چیز پر انسان کی لگ جائے گی اس سے اس کو فطری محبت ہو جائے گی. اس سے اس کو کیا ہو جائے گی؟ فطری محبت. اور جس چیز سے انسان کو فطری محبت ہو جائے گی اس کا نقصان انسان برداشت نہیں کر سکتا. اس کا نقصان انسان کیا نہیں کر سکتا؟ اس چیز سے کیا ہو جاتی ہے؟ فطری محبت. اسے انسان یعنی اس کی محبت فطرت میں ہو جاتی ہے، فطرت میں اتر جاتی ہے اس کی. تو یہ 3 چیزیں. نمبر 1 چیز یہ ہے کہ جان جس چیز پر لگے گی. نمبر 2 چیز ہے مال جس چیز پر لگے گا. نمبر 3 چیز ہے وقت جس چیز پر لگے گا. اس سے کیا ہوگا؟ فطری محبت. اور جس سے فطری محبت ہوگی اس کا نقصان برداشت نہیں. ہمارا جان دنیا پر لگ رہی ہے. صبح سے لے کے شام تک کھیت کو پانی دے رہے ہیں، صبح سے لے کے شام تک کھیت میں ہل چلا رہے ہیں، صبح سے لے کے شام تک کھیت میں گیہوں ڈال دیں. اللہ حفاظت فرما رہے. ایسی محبت کھیت سے گشت میں ہمارے ساتھی گئے، آ کر کارگزاری سنائی کہ ہم نے بڑی خوشامد کی ایک صاحب کی کھیت میں سے. تو وہ کہنے لگے جی کھیت تو اس وقت ایسا چل رہا ہمارا، اللہ حفاظت فرماوے کہ اگر گھر میں کوئی مر بھی جاوے تو کھیت کو دانہ دے کے ہی دفناویں گے جا کے. یہ ہماری جماعت کے ایک ساتھی نے ابھی پرسوں کارگزاری سنائی کہ اگر اللہ نہ کرے گھر میں کسی کی موت بھی ہو جائے تو کیا کریں گے؟ پہلے کھیت کو ڈالیں گے، اس کے بعد جا کے اسے یہ کتنی محبت ہوگی کہ دنیا بھر کے نقصان ایک طرف کہ جان جا رہی جاوے، کوئی بیمار ہو رہا ہوئے، بھوک لگ رہی لگے، کھانا کا ملے یا نہ ملے، یہ سب کچھ ایک طرف. بس کھیت کا کام آگے سے پیچھے. کیوں؟ آگے سردی آنے والی ہے، سردی آئے گی، کھیت نہیں ہوگا، روزی نہیں ملے گی. اس کو کہتے ہیں کھیت کو رب بنا لینا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کھیت کو کیا بنا لیا؟ رب. ارے جب کھیت ہی نہیں ہوگا کھلاوے گا کون؟ اب بتاؤ اللہ کھلانے والا ہوا یا کھیت کھلانے والا ہوا؟ محنت کس کے اوپر ہو رہی؟ کھیت. تو یقین کس کا بیٹھ رہا دل کے اندر؟ کھیت کا بیٹھ رہا. نقصان کس کا برداشت نہیں ہو رہا؟ کھیت کا. کیوں؟ جان کھیت کے اوپر. دوسری چیز مال کس کے اوپر لگ رہا؟ دنیا کے اوپر. اس کھیت سے جو کمایا اگلی دفعہ کی فصل میں اسی کے اوپر لگانا ہے. اس کھیت سے جو کمایا وہ گھر بنانے کے اوپر لگانا ہے. اس کھیت سے جو بنایا وہ دکان کے اوپر لگانا ہے. اس کھیت سے جو کمایا وہ بچی کی شادی کے اوپر لگانا ہے. اس کھیت سے جو کمایا اچھے کپڑے پہننے کے اوپر لگانا ہے. تو کمائی پیسہ کس کے اوپر لگ رہا؟ دنیا کے اوپر. گھر میں نقصان ہوا، گھر کا نقصان برداشت نہیں. دکان میں نقصان ہوا، دکان کا نقصان برداشت نہیں. کاروبار میں نقصان ہوا، کاروبار کا نقصان برداشت نہیں. کیوں بھائی؟ اسی کے اوپر. اور تیسری چیز وقت ہے. وقت کہاں لگ رہا؟ سارا کا سارا. آپ بتا دو کہ آپ کی مسجد میں کبھی جماعت آئی ہو ایسی جس نے تشکیل کی ہو، گھر گھر وصولیابی کی ہو، ایک ایک سے ملاقات کی ہو، ایک ماحول قائم کیا ہو کہ بھائی کھیت کو کوئی وقت نہیں دے رہا، کھیت کو وقت دینا ہے. ایسی کوئی جماعت ایسی؟ ہاں، جس نے ساری محنت کس واسطے کی ہو کہ دکانیں خالی پڑی ہوئی ہیں، ارے دکان کو کوئی وقت ہی نہیں دے رہا. وہ گشت کر کے ملاقاتیں کر کے ایک ایک کو لے جا کر دکان پہ بٹھا رہے ہو. بھائی دکان کو وقت دو، اپنی کھیت کو وقت دو، اپنے بیوی بچوں کو وقت دو. تم تو وقت ہی نہیں دے رہے. آئی کوئی جماعت ہے؟ ہر ایک نے اپنی ضرورت سمجھی ہوئی ہے. آنکھ بعد میں کھلتی ہے، ملتے ہوئے وہاں پہنچ جاتے ہیں کھیت کے اوپر. صحیح سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ اصل بات ہے. صحابہ رضی اللہ مجمعین کی یہی تینوں چیزیں دین کے اوپر لگ رہی تھی. کس کے اوپر لگ رہی تھی؟ دین کے اوپر لگ رہی تھی. سب سے پہلی چیز جان دین کے اوپر لگ رہی تھی. کیسی لگ رہی تھی جان دین کے اوپر؟ حضرت عبداللہ ابن حذافہ ایک صحابی ہے،
مشرکین نے پکڑ لیا اور پکڑ کے لے گئے. ان سے کہا کہ تم اسلام قبول کر لو, تم ہمارا اسلام چھوڑ دو, ہمارا مذہب قبول کر لو تو ہم تمہیں اپنی بادشاہت میں شامل کر لیں گے. اس میں شامل کر لیں گے, بادشاہت پہ نہیں, دکان پہ نہیں, کاروبار پہ نہیں, 1000-2000 روپے نہیں, مال نہیں, بلکہ کیا پوری بادشاہت میں تمہیں اپنے ساتھ شامل کر لیں گے. فرمایا تیری بادشاہت نہیں, عرب کی جتنی بھی بادشاہت ہیں سب کی سب مجھے مل جائیں تو بھی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین نہیں چھوڑ سکتا. پلک جھپکنے کے بعد کہا پھر ہم تمہیں ماریں گے. ایک دیگ کے اندر پانی گرم کیا, 2 مسلمان قیدیوں کو لائے, اس دیگ کے اندر ڈالا, تھوڑی ہی دیر میں ہڈیاں ابل کر باہر آ گئی, دونوں کے دونوں بیچارے مر گئے. سارا منظر شہید ہو گئے اور سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے. عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ. اب کہا اگر تم ہماری بات قبول نہیں کرتے تو تمہیں بھی ہم پانی کے اندر ڈالیں. جب پانی کے اندر ڈالنے کا وقت آیا تو یہ رونے لگے. اب بادشاہ خوش, یہ تو بات بن گئی, تو رونے لگے, ڈر گئے. سمجھ میں آ رہی نا ہماری بات, یہ تو ڈر گئے, یہ تو ہماری بات ہو گئی, ہمارا کام بن گیا. ان سے کہا اب قبول کر لو. کہہ رہے میں موت سے ڈر کے نہیں رو رہا تھا, میں تو یہ رو رہا تھا کہ اتنے احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمارے اوپر ہیں, جتنے ہمارے جسم کے اوپر بال ہیں, جتنے ہمارے جسم کے اوپر روئے ہیں, اتنی میری جانیں ہوتی میں ایک ایک کر کے ساری جان اللہ کے اوپر قربان کرتا. تم کتنے چار مہینے کیسے قربان کریں 4 مہینے, اور کیسے نکلے کھیت کو چھوڑ. یہ صحابہ کا کیا تھا, جذبہ تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں جان لگا, جن کے ہم نام لیوا ہیں, جن کے ہم امتی ہیں, جن کی شفاعت پر ہمارا جنت میں جانا موقوف ہے, جن سے ہماری محبت اپنے باپ سے زیادہ, اپنے ماں سے زیادہ, اپنی اولاد سے زیادہ ہے. ان کا یہ جذبہ ہے کہ میں اس اللہ کے راستے میں مروں پھر زندہ ہوں, میں شہید کیا جاؤں پھر زندہ ہوں, پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ ہوں, پھر شہید کیا جاؤں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ ہے. 6 مرتبہ فرمایا. اور ہم, آپ بتاؤ, ایک چلے 4 مہینے کی امتی نہیں بنی. یہ ہے جان کا لگانا. صحابہ رضی اللہ مجمعین نے سب سے پہلے جان لگائی, تو جان لگانے سے یہ بات پیدا ہوئی اینقص الدین وانا حی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ دین کے اندر کمی آوے اور ابو بکر زندہ رہے, ایسا نہیں ہو سکتا. ہماری جانیں چلی جائیں گی لیکن دین کے اندر کیا نہیں آنی, دین کے اندر کمی نہیں. دوسری چیز ہے دین کے اوپر صحابہ رضی اللہ اجمعین کا مال لگانا. میرے محترم دوستو, جس طرح ہم دنیا پر مال لگانے کو فخر محسوس کرتے ہیں, اسی طرح صحابہ رضی اللہ اجمعین دین پر مال لگانے کو فخر محسوس کیا کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی, بتاؤ بھائی کون کون دے گا اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جتنا کچھ تھا گھر کے اندر جھاڑو لگا کر سب کا سب لے کر آ گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ آدھا مال لے کر پہنچ گئے کہ میرا یہ حاصل. یہ تھا صحابہ رضی اللہ مجمعین کا جذبہ, کس پہ لگانے کا, دین کے اوپر لگانے. ہم تو سارے کے سارے انتظامات, کھیت کا انتظام ہو گیا, قرضے کا انتظام ہو گیا, کاروبار کا انتظام ہو گیا, بیوی بچوں کو کھانے کھلانے کا انتظام ہو گیا, اب تھوڑے سے بچے ہوئے پیسے لے کر اللہ کے راستے میں نکلتے, وہ گھر میں سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے راستے میں. ہمارے اللہ تعالیٰ فرماتی کہ جب ہم مکہ مکرمہ سے ہجرت ہونے لگی, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے لگے, تو ہمارے ابا بوڑھے تھے. جب وہ نکلنے لگے تو ہمارے ابا نے کہا کہ ایسا لگتا ہے ابو بکر سارا مال لے کر چلا گیا. ابو بکر ابو بکر سارا مال لے کر چلا گیا رضی اللہ عنہ. میں نے کہا ابا سے کہ نہیں, میں نے گھر کے کنکر اٹھائے, گھر میں جس جگہ مال رکھا ہوا ہوتا تھا اس جگہ لے جا کر کنکر ڈال دیے, پتھر ڈال دیے جس تجوری میں مال تھا, اور اس کے اوپر کپڑا بچھا دیا. اب بنا بھی نہیں تھے, اچھی طرح دیکھ نہیں سکتے تھے یا اچھی طرح سمجھ نہیں سکتے تھے. وہ گئے وہاں پر ہمارے دادا, میں نے ان کا ہاتھ پھرا کے دیکھا, کہنے لگے ہاں گھر میں مال موجود ہے. پتھروں کو دیکھ کر فرماتی تھی رسما اللہ کی قسم اس دن ہمارے گھر میں سوائے پتھروں کے اور کچھ نہیں تھا. سوائے پتھروں کے کہاں جا رہے ہیں, چلے کے واسطے, 4 مہینے کے واسطے نہیں, ہمیشہ کے واسطے مکہ چھوٹ رہا ہے, ہمیشہ کے واسطے مدینہ منورہ جا رہے ہیں, کبھی پلٹ کے مکے واپس نہیں آنا ہے, اور اس طرح نکل پڑتا ہے. چلے 4 مہینے میں سوچتے رہتے ہیں کون پالے گا, کون کھلائے گا, کون دیکھ بھال کرے گا. میرے محترم دوستو, یہ اللہ پر یقین کی کمزوری ہے. اللہ کس کو نہیں کھلا رہا, اللہ کس کو نہیں پلا رہا, آپ بتاؤ.
الحمدللہ رب العالمین قرآن کی پہلی کیا کہنا چاہیے نماز میں پڑھے جانے والی پہلی صورت ہے. ہم سنتوں میں پڑھتے وطر میں پڑھتے. علماء نے لکھا ہے اس کے بارے میں تفسیر مظہری کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی نے 1000 مخلوق پیدا کری. کتنی مخلوق ہے؟ 1000 مخلوق اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی. اس میں سے 999 مخلوق. کتنی مخلوق؟ 999 مخلوق صبح اٹھتی ہے خالی پیٹ, شام کو بھرے پیٹ پہ گھر میں واپس آتی ہے. کوئی کماتی نہیں, کسی کی دکان نہیں, کسی کے کھیت نہیں, کسی کا کاروبار نہیں, کسی کا کچھ نہیں. اللہ ان کا پیٹ بھرتے ہیں پیٹ اللہ پیٹ. ایک انسان مخلوق ایسی ہے, ایک انسان مخلوق ایسی ہے جسے اپنی کمانے کی فکر لگی ہوئی ہے اور یہی پریشان ہے. پوری دنیا کی بادشاہت دی تھی کس کو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی. 4 بادشاہ ہیں دنیا میں ایسے جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر بادشاہ. ان میں سے ایک کون ہے؟ سلیمان علیہ السلام, وہ جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر بادشاہ. ایک مرتبہ کہنے لگے اے اللہ آپ نے ساری دنیا کی تو بادشاہت دے رکھی, ساری دنیا کی بادشاہت ہوائیں حکم سے چلا کرتی تھی, پرندوں کی آواز وہ سن لیا کرتے تھے, چرندوں کی آواز وہ سن لیا کرتے تھے, سمندر میں تیرنے والی مچھلی سے وہ بات چیت کر لیا کرتے تھے, جنات ان کے قابو میں تھے. کہنے لگے وہ آپ نے اتنی بڑی بادشاہت دی, میرا جی چاہتا ہے ایک دن آپ کی مخلوق کی دعوت کر دوں کھانے کی. ایک دن آپ کے مخلوق کی دعوت, آپ کی مخلوق کی دعوت. میں سلیمان تمہیں کر نہیں سکتا. چلو ٹھیک ہے بناؤ کھانا. بڑے کیا کہنا چاہیے جنگل کے اندر یا بڑے صحرا کے اندر کھانے بننے کی شروعات ہوئی. ایسی بڑی بڑی دیگیں تیار ہوئی جیسے پہاڑ. جناتوں کو لگا دیا کھانا لگانے کے اوپر, ہوائیں لگ گئی کھانا بنانے کے اوپر, اور ساری مخلوق لگ گئی کس کے اوپر؟ کھانا تیار ہو رہا. کس کی دعوت ہو رہی؟ کتنا وقت کھانا تیار کرنے میں لگا ہوگا اور کس قدر کا کھانا تیار ہوا ہوگا. سب کی کھانے کی دعوت. اس طرح آپ بنا رہے صبح سے لے کے شام تک کوئی 25-30 آدمی آئے ہوئے ہیں, ان کا کھانا بن رہا ہے, اس کی فکر کی جا رہی ہے. وہ کیا ہو رہا؟ وہ کھانا بنا رہے پوری مخلوق کے اعتبار سے. سلیمان علیہ السلام اتنے میں پوچھا اللہ تعالیٰ سے, اللہ کھانا تیار ہو گیا, کہاں سے شروعات کروں؟ فرمایا سمندر سے شروعات کرو. سمندر سے شروعات کی, آواز لگائی آ جاؤ مچھلیوں کھانے کے واسطے, آج ہماری طرف سلیمان کی طرف سے دعوت ہے. علیہ السلام ایک مچھلی چل رہا ہے, آ کر منہ کھول کے کھڑی ہو گئی. جو کچھ کھانا تمام پرندوں کے واسطے, تمام انسانوں کے واسطے, تمام چرندوں کے واسطے, تمام مچھلیوں کے واسطے بنایا تھا, سارا کا سارا کھانا ایک لقمے میں کھا گئی. سارا کا سارا کھانا کس میں کھا گئی؟ ایک لقمے میں. سبحان اللہ. کہا دوبارہ منہ کھولے کھڑی ہو گئی. سلیمان علیہ السلام سب کا کھانا تیار کیا تھا, ایک مچھلی آ گئی, سارا کا سارا کھانا کھا گئی, دوبارہ منہ کھول کے میرے سامنے کھڑی ہوئی ہے, ساری مخلوق کھانے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے. کہنے لگی دوسرا لقمہ, کہنے لگی کھانا تو سارا ختم. کہنے لگی اے سلیمان آپ کی وجہ سے میں آج بھوکی رہ گئی. میں سمندر میں جس جگہ بھی ہوتی ہوں روزانہ اللہ 3 لقمے کھانے وہی پہنچا دیتا ہے. 2.5 فٹ کا انسان یا 2.5 گز کا 4 فٹ کا انسان وہ اس فٹ میں لگا ہوا ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا پیالہ میدے کا میرا کیسے بھرے گا. اگر میں چلا گیا ارے میرے بچے بھی بھوکے رہیں گے, میری بیوی بھی بھوکی رہے گی, میں بھی بھوکا رہوں گا, کاروبار بھی میرا نہیں چلے گا. میں ہی تو ہوں سب, میں تو خدا ہوں, میں تو کیا ہوں, پورا گھر میں تو لے کے چلتا. آپ بتاؤ اور باقی کیا رہ گیا خدا کہنے میں اپنے آپ. جب نکلتے ہوئے یہ بات آ رہی کہ میں ہی چلا رہا. آ رہی ہماری بات سمجھ؟ ہاں جی. اس واسطے چلانے والی ذات اللہ کی ہے, کھلانے والی ذات اللہ کی ہے, بیمار کرنے والی ذات اللہ کی ہے, اور شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے, تنہا اللہ کی. اگر ہم نے ساری چیز اپنے ذمہ لے لی پھر اللہ ناراض ہو جائے گا. تو اس واسطے اس بات کا عزم کر لو کہ جو بھی پریشانی ہے اس پریشانی کو بجائے اپنے ہاتھ سے حل کرانے کے اللہ کے ہاتھ سے حل کرانا ہے, اور اس بات کا یقین دل کے اندر بیٹھ جائے. بھائی دیکھو آپ ہندوستان کے کسی وزیر کا کام کرو گے تو آپ بتاؤ ملک کے سفیر بن کے باہر جاؤ. ہندوستان کے سفیر جاتے ہیں ملکوں کے اندر, ہم نے جب ہماری ملاقات ہوتی ہے باہر, جب ہم اجتماع میں آتے ہیں اپنے ملک کے سفراء سے ملاقات کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہے.
تو ان کا سارا انتظام، جانے کا خرچہ، آنے کا خرچہ، جو یہاں گھر ہے اس کی پوری دیکھ بھال وہ کس کے ذمہ ہوتی ہے؟ ہندوستان کی حکومت کے ذمہ۔ اور کہیں جا کے بات بھی کرتے ہیں نا تو وہ یہ بات نہیں کرتے کہ ایک فرد بات کر رہا ہے، بلکہ اس یقین کے ساتھ بات کرتے ہیں میں ہندوستان بول رہا ہوں، میرے پیچھے اتنی فوج ہے، اتنی حکومت ہے، اتنی پبلک ہے، اتنی طاقت میری ہے، اس کے بل بوتے پر بولتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ اسی طرح آپ حضرات اللہ کے سفیر بن کر علاقوں میں جا رہے ہیں، اللہ کے سفیر بن کر۔ جب ایک غریب حکومت، ایک غریب ملک، دنیا کے جتنے ممالک ہیں سارے کے سارے غریب ہیں، جب یہ غریب کسی کی مدد نہیں کر سکتے اور ایک غریب ایک کی ذمہ داری لے سکتے ہیں، تو وہ امیر اللہ ہم سب کو پالنے والا وہ کیسے ضائع کر دے گا اپنے جانے والے سنتوں، وہ کیسے ضائع کر دے گا اپنے راہ میں نکلنے والے لوگوں۔ بس عزم اس بات کا کر لو کہ چاہے کوئی بھی حال ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، اس اپنے ہاتھ سے حل نہیں کروانا ہے، اللہ سے ہی حل کروانا ہے۔ صحابہ ہر حال میں نکلا کرتے تھے، کوئی بیماری، کوئی عذر، کوئی چیز انہیں اللہ کے راستے میں نکلنے سے کبھی روکا نہیں ہوتا۔ ہاں جی، ہمارے پاس دیکھو کیسے کیسے نکل، ہمارے پاس کھیت کا عذر سب سے بڑا عذر اس وقت جو بنا ہوا ہے۔ ہاں جی، پورے یہ سردی کا موسم آئے گا، اس میں ہم کھیتی نہیں کر سکتے۔ اب یہ آیا ہے گرمی کا موسم، اس میں ہم کھیتی کرتے ہیں، اسی میں ہمیں 4 مہینے کے واسطے نکل جائیں گے۔ سب سے پہلا موقع کھیتی کا۔ اسی طرح صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی بھی کھیت تھی۔ صحابہ بھی ہماری طرح انسان تھے، پہلی بات تو یہ سمجھو، کوئی فرشتے نہیں تھے کہ نہ انہیں کھانے کی ضرورت نہ پینے کی ضرورت، ذکر کیا پیٹ بھر گیا، ایسا نہیں تھا۔ وہ ہماری طرح کون تھے؟ سب سے پہلی چیز تھے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا تمام تر کاروبار کھجور کے اوپر تھا۔ مدینہ منورہ میں گرمی آتی، کھجور تیار ہوتی، کھجور تیار ہو کر یہ ملکوں کے اندر بیچتے، اور اس ملکوں سے جو پیسہ کھجور کے ذریعے آیا کرتا تھا اس سے اپنا خرچہ چلاتے، اپنے بیوی بچوں کا خرچہ چلاتے، جو مہاجرین ہجرت کر کے آئے ان کا خرچہ چلاتے، جو اسلام کے پاس وفود آ رہے ہیں ان کا خرچہ چلاتے، جو جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلتی ان کا خرچہ چلاتے، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کی بیوہ اور یتیموں کا خرچہ چلاتے۔ 8 خرچے صحابہ کے اوپر تھے، ہمارے اوپر تو ایک خرچہ ہے، خرچے حضرت فرماتے 8 خرچے جن کے اوپر تھے صحابہ کے، اور سب کا دار و مدار ظاہری اعتبار سے کس کے اوپر تھا؟ کھجوروں کے اوپر۔ گرمی کا موسم، کھجوریں پکی ہوئی درختوں کے اوپر تیار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبوک کا تقاضا آ گیا ہے، سب کو نکلنا ہے۔ پورا مدینہ اللہ کے راستے میں، پورا مدینہ کہاں نکلے میرے دوستوں؟ ہماری بات سمجھیے، سارا مدینہ تبوک کی کھجور، اپنے مدینے کی کھجوریں درختوں پہ چھوڑ کے اللہ کے راستے میں نکلے۔ اب جب یہ واپس آئے تو ہر مرتبہ ان کا معمول تھا کہ ملک شام جا کر کھجوریں بیچا کرتے۔ کوئی بات بھی سمجھ میں آ رہی ہماری یا نہیں آ رہی؟ آ رہی نا اچھی طرح بات سمجھ میں؟ مدینے سے بہت دور ایک ملک تھا ملک شام، وہاں جا کر صحابہ کھجوریں بیچا کرتے تھے۔ جو اپنا مال لے کر جایا کرتے تھے تو ملک شام والے اپنے حساب سے ریٹ لگایا کرتے تھے، بھئی تم آئے سفر کر کے مال لے کے ہم ریٹ لگائیں گے۔ اس مرتبہ ملک شام نہیں تھے تو ملک شام والے چل کر مدینہ منورہ آئے، ملک شام والے چل کر آئے۔ اب جب وہ چل کر آئے تو ایک تو اپنی سفر کی مشقت بچی، اتنا لمبا سفر کر کے کھجوریں لے کر جایا کرتے ہیں، اور دوسری بات جب وہ سفر کر کے آئے تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے ریٹ لگائے کہ ہم بتائیں گے کتنے میں جائے کھجوریں۔ سالوں کا قرضہ، ایک مرتبہ اللہ کے واسطے کھجور درخت پہ چھوڑی تھی، سالوں کا قرضہ اللہ نے کروایا، اور جنگلوں کی برکت کی لیے ساری دنیا میں ہر گھر کے اندر مدینہ منورہ کی کھجور، مدینہ منورہ کا مکہ مکرمہ کا پانی، کھجور بھی قربانیوں سے ملی، زمزم بھی قربانیوں سے ملی۔ زمزم بھی کس سے ملا؟ قربانی۔ ہم تو یہاں کھیت ہمارے پاس، بیوی بچے ہمارے پاس، گھر ہمارے پاس، محلے والے ہمارے پاس، ہر گھر میں ایک مرد موجود، ایک مرد کو لے کر جا رہے ہم۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو ایسے ویرانے میں جا کر چھوڑا، نہ جہاں ایک درخت، نہ ایک ہرا پتا، نہ ایک قطرہ پانی، نہ دور دور تک کوئی انسان، نہ کوئی دور دور تک حیوان، بالکل چٹیل میدان کے اندر لے جا کر اسے ڈال دیا، اللہ کے حکم پر ہاجرہ کو ڈال دیا، اللہ کے حکم پر اسماعیل۔ یہ قربانی تھی، کیسی بڑی قربانی ہے۔ کوئی ہم تو گھر میں چھوڑتے ہوئے جاتے ہوئے ڈر رہے، ہم تو گھر چھوڑتے ہوئے ڈر رہے، اور وہ کہاں چھوڑ کر آئے؟
مفسرین نے تفسیر میں لکھا ہے جب وہاں پہنچے نا مکے میں اپنی بیوی بچوں کو چھوڑنے کے واسطے تو اللہ نے فرمایا تھا بات مت کر. سواری سے اتار دیا, پوچھا ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کچھ نہیں بولے. اللہ کا حکم ہے, گردن ہلا دی. پوچھا بس پھر اللہ ہی ہمیں پال چھوڑا, وہاں پر واپس آیا. چٹیل میدان میں ایک ہی بچہ لے دے کے اسماعیل, بچہ رو رہا, ریڑی رگڑ رہا پانی کے واسطے. ماں ادھر سے ادھر بھاگ رہی, ادھر سے ادھر بھاگ رہی پانی تلاش کرنے کے واسطے. سوچو تو صحیح, کیا باپ پر گزر رہی ہوگی, کیا ماں پر گزر رہی ہوگی, کیا بچے پر اوپر گزر رہی ہوگی. ہماری کوئی قربانی کھیت کو چھوڑتے ہوئے زور پڑا تو اماں ہاجرہ بھاگ کے صفا پہ چڑھتی, اماں ہاجرہ بھاگ کے مروہ کی طرف چلی جاتی, مروہ سے صفا پر چلی جاتی, کہیں ایک قطرہ تڑپتے ہوئے بچے کے منہ میں پانی کا ڈالتی. اللہ تعالیٰ کسی کو ساتھ جبرائیل علیہ السلام کو آسمان سے بھیجا, فرمایا اس جگہ پر مارا جس جگہ ایڑی رگڑ رہے تھے اسماعیل. اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کیا. اللہ حضور اکرم فرمایا اللہ رحم فرماوے ہاجرہ پر, انہوں نے اس جگہ پانی کو روک دیا تھا. اگر وہ اس جگہ پانی کو نہ روکتی تو یہ چشمہ پانی کا ساری دنیا میں بہ جاتا. 1400 سال کیا ہزاروں سال ہو گئے لوگوں کو پانی پیتے پیتے, آج تک کبھی کنواں خشک نہیں ہوا. کس پہ ہے؟ قربانی پر وجود میں آیا تھا. ہمارے اگر کھیت اس طرح قربانیوں پہ وجود میں آ جائے, ہماری دکانیں, ہمارے گھر اگر اس قربانی سے وجود میں آ جائیں, خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. ہماری بات اردو تو سمجھتے ہوں گے, اگر کہو تو کشمیری زبان میں ترجمہ کروا لیں. میرے محترم دوستوں, اللہ کی یہاں قربانی مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ قربانی کو پسند کرتے ہیں. جو قربانی ہم دنیا کے واسطے دے رہے, یہی قربانی ہم دین کے واسطے دینے والے بن جائیں. اب ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اپنی بیوی بچوں کو لے جا کے پہاڑ کے اوپر چھوڑ کے آ جاؤ. ہاں, یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ اپنے بیوی بچوں کو لے جا کے جنگل میں اس طرح چھوڑ کے آ جاؤ جس طرح ابراہیم علیہ. اپنے بیوی بچوں کو حفاظت سے گھر کے اندر رکھو, ان کو ان کے گھر کا خرچہ دو, اور تم اس وقت کھیت کو چھوڑ کے اللہ کے راستے. صحابہ رضی اللہ اجمعین مدینہ چھوڑ کر نکل سکتے تھے, اپنے 11 گھروں کے فاقے چھوڑ کر نکل سکتے تھے. صحابہ رضی اللہ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے فاقے چھوڑ کر, اپنی بیمار بچی کو چھوڑ کر نکل سکتے تھے. اب بتاؤ ہم ایسے کون سی مخلوق ہو گئی کہ انہیں چھوڑ کر نکل سکتے؟ آ رہی بات سمجھ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بیمار, کیسی محبت باپ کو بیٹی سے ہوتی ہے. ہاں, اپنے داماد کو چھوڑ کر گئے بیٹی کے پاس, تم بیٹی کے پاس رہو, میں نکلتا ہوں اللہ کے راستے میں. اللہ کے راستے سے واپس آئے, دیکھا لوگ سامنے سے چلے ہوئے آ رہے. پوچھا تم سب کہاں سے آ رہے؟ اللہ کے رسول آپ کی بیٹی کو قبرستان میں دفن کر کے آ رہے ہیں. کیسی کیسی قربانیاں کس کے واسطے دی گئی. ہمارا تو لے دے کے ایک کھیت, ہمارا لے دے کے ایک کاروبار ہے جو ہمیں روکے ہوئے. سمجھ میں آ رہی بات؟ بس اب عزم کر لو اس بات کا, یہ جو مجموعہ بیٹھا ہوا ہے سارا کا سارا, کہ ہمیں 100% تشکیل کرنی ہے. اپنی دکان کو چھوڑ کر, اپنے کھیت کو چھوڑ کر, جو بھی ہمارے تقاضے ہمارے اوپر آئے ہوئے ہیں, جو بھی ہماری پریشانی ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے, ان سب کو اللہ کے حوالے کر کے نقد اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. تو نکلو گے بھائی انشاءاللہ. جان نہیں ہے انشاءاللہ کے اندر, اب دیکھو انشاءاللہ تو زور سے کہو انشاءاللہ. 100% نکلو. کوئی گھر ایسا باقی نہ رہے جس میں سے اللہ کے راستے میں نکلنا ہو. انشاءاللہ برکتیں بستی کے اوپر آئے گی, بستی ہی بدل جائے گی پوری. ہمیں پورا یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ایسی برکتیں آئیں گی کہ نسلیں برکتوں کو یاد رکھیں گی. لیکن قربانی کون دے؟ قربانی تو دینی پڑتی ہے. اپنے بچوں کے واسطے تو کما رہے, اپنے بچوں کے واسطے کھیت چلا رہے, اپنی بیوی کے واسطے کما رہے, اپنی بیوی کے واسطے. ان بیوی بچوں کے واسطے بجائے کمانے کے, ان بیوی بچوں کے واسطے ہم 1-4 مہینے لگا لیں تو نہ جانے ان کی نسلوں تک کے واسطے کی نہ رہے. ورنہ آج جو باپ دین کو چھوڑ کے بیچارہ, نمازیں چھوڑ کے بیچارہ, روزے حج زکات چھوڑ کر گدھوں کی طرح کما کے ایک گھر تیار کرتا ہے, کل کو بیٹا بڑا ہو کے اسی گھر سے باپ کو نکال دیتا ہے. اسی گھر میں باپ کو 2 روٹی کھانی مشکل ہو جاتی ہے. اور آپ پوری دنیا کے اندر دیکھ وجہ کیا تھی؟ اس گھر کو اللہ کا حکم توڑ کر بنایا تھا, اس کھیت کو اللہ کا حکم توڑ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کر کے دکھاتے ہیں, تو نے جس کھیت کی وجہ سے مجھے چھوڑا تھا, آج وہی کھیت تجھے چھوڑا ہوا, آج وہی بچے تجھے چھوڑ رہے. ہر گھر کے آپ کہانی دیکھیں, ہر باپ اپنے بیٹے سے پریشان, میری مانتے ہی. وجہ کیا ہے کہ تو نے اپنے بڑے کی نہیں مانی تو تیرے چھوٹے تیرے کیسی مان.
آ رہی بات ہماری سمجھ میں؟ یہ نسلوں کی کامیابی ہے. اگر اب رہ گیا اللہ نہ کرے پھر پتہ نہیں کب موقع ہے. آئے گئے کھیت تو پچھلے 20-25 سال جس کی جتنی عمر ہے اتنے سال میں آیا, اور اگلے جتنے سال ہے اتنے سال میں پھر سیزن دوبارہ آئے گا. سیزن کہیں نہیں جا رہا. آ رہی بات ہماری سمجھ میں؟ تو اب اللہ کا نام لے کر پہلے تو 100% مجمع اس بات کا عہد کر لے پورے دل کے ساتھ, مضبوطی کے ساتھ, کہ ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنا ہی نکلنا ہے انشاءاللہ. کی بات ہے بالکل. کھڑے ہو کر بہت ہی پہلے ہم نے تھوڑا سی بات کی بالکل 20 منٹ کی, صرف اس واسطے تاکہ تشکیل وجود میں آ جائے, ہے نا جی. تو 100% تشکیل ہے, 100% مجمع مطلوب ہے. ایک فرد بھی مسجد سے باہر نہ جاوے, اور ایک فرد بھی ایسا ہو جو نام نہ لکھوا لو. کھڑے ہو کے شروع ہو جاؤ. بسم اللہ. یہ